آپ لوگ گناہ کریں گے، آپ سے غلطیاں ہوں گی، لیکن ان پہ ندامت کا اظہار کریں۔ اللہ رب العزت کی ذات کو شرمندہ ہونے والے لوگ بڑے ہی پسند ہیں۔ وہ کہتا ہے مجھے پتا ہے تم گناہ کرو گے، کل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، تم لوگ بڑے ظلم کرو گے اپنی جانوں پہ، بڑے گناہ کرو گے، بڑی لمبی لمبی لسٹیں بناؤ گے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، ایک ظلم نہ کرنا اپنی ذات پہ، چاہے تم نے جتنے بھی گناہ کیے ہو، زمین سے لے کے آسمان تک لمبی فہرست تیار کر لی ہو، ایک ظلم نہ کرنا اپنی ذات پہ۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اور میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، میں بڑا بے نیاز ہوں، رحمان اور رحیم اور کریم ہوں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر میں بخشنے پہ آ جاؤں، اگر میں مہربانی کرنے پہ آ جاؤں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تم لوگوں نے بس مایوس نہیں ہونا۔ اس کی ایک بڑی وجہ، آپ 100% پرفارم نہیں کر سکتے، ایک بڑی وڈی بلا ہے جی ساڈے پیچھے پئی ہے، جہدا نام شیطان ہے، اور وہ کوئی ایڈی کمزور جی پرسنالٹی نہیں ہے گی۔ ایتھے عام بندیاں سٹیٹس نہیں لائے ہوندے واٹس ایپ تے، میری انا کا یہ تقاضا ہے، میرا دشمن میرے معیار کا ہو۔ تو جس نے دشمنی اللہ رب العزت کے ساتھ مول لی ہوئی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ وہ کوئی کمزور سی پرسنالٹی ہے؟ آپ اس کی آٹو بایوگرافی تو پڑھ کے دیکھیں شیطان کی، شیطان ہونے سے پہلے تک، جب تک اس کا نام عزازیل رہا ہے، آپ اس کی آٹو بایوگرافی پڑھیں، آپ کو پتہ لگ جائے گا۔ زاہد، عابد، والی، تقی، قبازیل، استاد الملائکہ عزازیل، اتنے بڑے بڑے ٹائٹل تھے اس کے۔ فرشتوں کا استاد رہا ہے، مقربین کا استاد رہا ہے، اگلا جنت کا خزانچی رہا ہے 40,000 سالوں تک۔ عبادت اور ریاضت میں اس نے جھنڈے گاڑ دیے تھے، آسمانی مخلوق کے لیے وہ ایک قابل رشک پرسنالٹی رہا ہے، بڑی ایکسیس تھی اس کی کائنات میں، کائنات کی انفارمیشن پہ اس کی بڑی ایکسیس تھی، اور بڑا ایک خوبصورت ریلیشن رہا اس کا اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ۔ وہ تو پھر انہیں مت بج گئی، وہ لئیس ہوا، ابلیس ہوا، لعین ہوا، شیطان ہوا، سارا کچھ اس کے ساتھ ہو گیا۔ اللہ رب العزت کی ذات کے سامنے اس نے چیلنج کر دیا، اس نے کہا میں نہیں مانتا آپ کے اس فیصلے کو، تکبر کیا، کہتا میں نہیں مانتا۔ قربان جاؤں اللہ رب العزت کی ذات پہ کتنی اعلیٰ ظرف ہے، اس گستاخی کے اوپر بھی اسے فوراً سزا نہیں دی، چاہتے تو صفحہ ہستی سے اس کا نام و نشان مٹا کے رکھ دیتے، مہلت دے دی، کہا جا اپنی آئیڈیالوجی پہ لوگوں کو قائل کر سکتا ہے تو قائل کر لے۔ اس نے کہا اے میرے رب مجھے ایکسیس دے، کہا کیسی ایکسیس چاہیے، کہا قیامت تک کی زندگی، کہا دے دی، کہا میری اولاد کثرت سے ہو، کہا دے دی، کہا میں جس کی شکل میں چاہوں آ سکوں، کہا دے دی، تھوڑی سی ایکسیپشن اس کے اندر رکھی، پھر کہا مجھے فلاں ایکسیس چاہیے، فلاں ایکسیس چاہیے، اللہ نے کہا ایکسیس دے دی۔ جب اس نے کہا نا ٹھیک ہے، اللہ نے کہا چل تھوڑی سی بونس میں تجھے اور ایکسیس بھی دیتا ہوں، یہ تجھے نظر آئیں گے، تو انہیں نظر نہیں آ سکے گا، ان کے مال میں تیرا حصہ ہوگا، تیرے مال میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، میں تجھے ایکسیس دیتا ہوں ان کے دل تک، ان کی دماغ تک، ان کے خون کی رگوں تک ایکسیس دیتا ہوں۔ اس نے کہا میں پھر ان پہ حملے کروں گا، نیچے سے، اوپر سے، آگے سے، پیچھے سے، اور میں انہیں بہکاؤں گا، میں انہیں قائل کر لوں گا اپنی آئیڈیالوجی پہ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہاں تو کرے گا حملے، ان میں سے بہت سو کو تو ڈوچ بھی کروا دے گا، لیکن میرے ان بندوں کا تو کچھ نہ بگاڑ سکے گا جو اخلاص والے ہوں گے۔ پھر دیکھیں نا اللہ کے بندوں نے کیسی کیسی پرفارمنس دی ہے۔ اخلاص بیسیکلی ایک کیفیت کا نام ہے، جب وہ کیفیت طاری ہوتی ہے تو بندہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نیک بندے تو ہر وقت اسی کیفیت میں ہوتے ہیں، اسی مارے بندے ہیں، کمزور لوگ ہیں، گنہگار ہیں، ساڑھے تے بھی وہ کیفیت طاری ہوتی ہے، لیکن کدی کدی 1 منٹ واسطے، 2 منٹ واسطے جدو کیفیت طاری ہوئے نا، تو اللہ رب العزت سے دعا کرنی چاہیے کہ بندہ اس کیفیت کے اندر پھر پرفارم کر دے، اس کی دعا کرنی چاہیے۔ کبھی کبھی طاری ہوتی ہے۔ بڑے دن پہلے نا میں رات کو موبائل چلا رہا تھا، میں 5-6 گھنٹے موبائل چلایا لگاتار،